درود اور صلوات رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں نازل کرنے کا نام ہے. اور یہ وہ کام ہے کہ جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں قدم قدم پر کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی انداز سے. ایک جملہ بہت ہی معروف ہو چکا ہے گفت و شنید میں، روزمرہ کے ہماری بات چیت کے اندر ہم سنتے ہیں. جب کسی سے بات کرتے ہیں، کسی کو دعا دینا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں خدا تمہیں سلامت رکھے، سلامت رہو. یہی تو ہے جو سلامتی کسی پر بھیجنا ہے. ہر مسلمان دنیا میں کہیں پر بھی بستا ہو، وہ اپنے لیے درود پڑھنے کو شرف سمجھتا ہے، اور اس کا عملی جامہ اس انداز سے انسانوں سے پہنایا کرتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اپنی نمازوں میں رسول اکرم پر سلام کو بھیجتا ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاہتے نہ چاہتے، توجہ ہوتے نہ ہوتے، یہ امر انجام پا رہا ہوتا ہے دن میں 5 مرتبہ کم سے کم. اور یہ انسان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ خدا تعالی نے اپنے بندوں پر واجب کیا ہے جزو نماز کے طور پر. فضائل صلوات ایک اتنا کشادہ اور اتنا وسیع موضوع ہے کہ جس پہ واقعاً بیانات درکار ہیں، تقریرات درکار ہیں. اپنے آپ کو اس سعادت سے شرفیاب کرنے کے لیے خدا تعالی نے اپنے حبیب ترین بندے، حبیب ترین مخلوق، وہ کہ جس پر خود خدا رحمت نازل کر رہا ہوتا ہے، یا وہ عمل، وہ عبادت، درود و صلوات کی عبادت جو خود خدا انجام دے رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارا کوئی دوست ہو اور ہم اس سے بڑی محبت کرتے ہوں، اسے اپنا حبیب جانتے ہوں، اور اگر کوئی شخص آ کر اس کے ساتھ شفقت والا برتاؤ کرنا شروع کر دے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، ہمیں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. وہ کہ جس سے ہم بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں، کوئی اور شخص آ کر اس کے ساتھ شفقت والا برتاؤ کرتا ہے تو ہمیں مسرت ہوتی ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے. چاہیے کہ وہ کہ جو خدا کا حبیب ہو، حبیب اللہ ہو. خدا تعالیٰ نے اس میں یہ فضیلت کو رکھا ہے صلوات کے اندر کہ جو شخص نماز کے اختتام پر 3 مرتبہ اپنے پہلو کو بدلے بغیر جس پہلو پر بیٹھا ہے اسی پر بیٹھا رہے اور 3 مرتبہ محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہے، وہ 3 مرتبہ درود بھیجنا اس انسان کی، اس شخص کی نماز کی قبولیت کی ضمانت ہے. تو کہیں پر گناہوں سے مغفرت، رسول اکرم خود فرماتے ہیں من صلی علی مرتن لم یبقى من ذنوبہ ذرۃ. ہر وہ شخص کے جو مجھ پر صلوات نہیں 1 مرتبہ درود پڑھے گا، خدا تعالیٰ اس کے تمام گناہوں سے درگزر فرما دے گا.